اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزاداران حسین، آج کی مجلس 40ویں کی ہے، چہلم کی مجلس ہے. مرحوم قاسم حسین ابن شوکت علی، قاسم حسین ابن شوکت علی مرحوم کی 40ویں کی مجلس. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اعلی لین میں جوار معصومین میں جگہ دے. مولا حسین کی بارگاہ میں ان کو قریب سے قریب مقام عطا کرے. ان کی اولاد یہ 40ویں کی مجلس کرا رہی ہے مرحوم شوکت حسین کی. اور میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی دعا سے کی، ایک ایسے شکر سے کی، اس لیے کی کہ اب کل کی رات جو آنے والی رات ہے، کمنگ نائٹ، ٹماروز نائٹ اور ڈے آفٹر ٹمارو، اٹس اے بگ ڈے فار اس. بہت بڑا دن ہے. وہ ایک دن ایسا کل کی رات اور پرسوں کا پورا دن سارے مرحومین کی بخشش کروا سکتے. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آج قاسم حسین صاحب کی چہلم کی مجلس ہو رہی. ان کے لیے بھی، ان کی فیملی ممبرس کو بھی بول رہا کہ ٹماروز نائٹ اٹس ریئلی بگ نائٹ. جیسا ہمارے لیے بڑی رات ہے، ہمارے لیے کل کی رات سب سے بڑی رات ہے. جو زندہ ہے ان کے لیے بہت بڑی رات ہے سیٹرڈے نائٹ اینڈ سنڈے. اس لیے بڑی رات ہے کہ اس رسول کی ولادت کی رات آئے گی. 2 صادقین کی ولادت کی رات آ رہی ہے. 2 صادقین. کل کی رات کوئی اسمال نائٹ نہیں، کوئی معمولی رات نہیں. جتنی تمہاری زندگی کے آبسٹیکلس ہیں، ہرڈلس ہیں، کل کی رات تم چاہو تو یہ سارے آبسٹیکلس کو دور کر سکتے ہیں. سارے آبسٹیکلس کو دور. اس لیے کہ اس کی ولادت کی رات ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق بن کر دنیا میں آیا، جو عالمین کے لیے رحمت. قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. یاد رکھو، جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی. جہاں رحمت ہوگی وہاں تکلیف نہیں ہوگی. جہاں رحمت ہوگی وہاں پریشانی نہیں ہوگی. جہاں رحمت ہوگی وہاں پہ سوائے نعمتوں کے اور کچھ نہیں ہے. تو زندہ جو ہے ان کے لیے بھی بڑی رات ہے، جو مر گئے ان کے لیے بھی بڑی رات ہے. انشاءاللہ 40-45 منٹ کی تقریر میں بتاؤں گا کہ ہم کو کل کی رات اپنے لیے کیا کرنا ہے اور اپنے مرحومین کے لیے کیا کرنا ہے. اس لیے کہ کل کی رات اگر آپ چاہیں تو ساری رحمتوں کو، اس لیے کہ جو اصل رحمت ہے، جو اللہ کی اصل رحمت ہے، اس کی ولادت کی رات ہے. اور وہ پرسوں صبح میں دنیا میں آیا. اللہ کے رسول کی ولادت کوئی معمولی ولادت نہیں ہے، جو اول عدد ہے، جو اول عقل ہے، جو اول نور ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا. آپ حدیث قصہ میں سنتے کہ اللہ کہہ رہا کہ میں نے ان کی محبت میں، محمد اور آل محمد کی محبت میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا. یعنی جو کچھ رحمت آج ہمارے پاس ہے وہ صدقہ ہے محمد اور آل محمد کا. تو جو اصل مرکز ہے یہ پورے 14 معصومین کا، اللہ کا رسول کے جس کے صدقے میں سارے عالمین کو اللہ نے خلق کیا، جس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ دنیا میں آ رہا. تو وہ دنیا میں آیا تو رحمتوں کو لے کر آیا، بلیسنگز کو لے کر آیا. تو ہمارے لیے بھی ایک رحمت کی رات ہے اور مرنے والوں کے لیے بھی رحمت کی رات ہے. میں نے مجلس کا آغاز اللہ ہی کے رسول کے ایک ارشاد سے کیا. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناں میں یہ 4
4 نعمتوں کا ذکر کیا، جن میں نے ایک نعمت کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ روزانہ صبح اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تھینک یو بولنا ہے، یہ بول کے بولنا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ ہم کتنا ایزی لے رہے ہیں، ہم کتنے ریلیکس ہیں، ہم کو اسلام گرانٹیڈ ملا ہے۔ آپ انصاف سے بولو، 1 بلین مسلمس ہے، 1 بلین مسلمس ہے، مور دین 1 بلین مسلمس ہے اس وقت دنیا میں۔ اللہ کسی گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ کہیں بھی مجھے پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا کرم اتنا ہوا، اللہ کا رسول بولتا کہ صبح اٹھ کے تم شکر ادا کرو یہ کہ اللہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا۔ اللہ کسی عیسائی گھر میں پیدا کر دیتا، کسی یہودی کے پاس پیدا کر دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ ہم عیسائی رہتے، آج ہم یہودی رہتے، لیکن اللہ نے امت محمدی میں پیدا کیا۔ امت محمدی میں پیدا ہونے کا سب سے بڑا جو بلیسنگ ہمارے پاس آئی وہ ولایت امیر المومنین ہے۔ ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ ہم کو ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت آئی، یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ کسی اور گھر میں ہم پیدا ہوتے تو کیا کر لیتے؟ یہ شکر ادا کرو، یہ مرحوم کی اولاد کو بول رہا، سب کو بول رہا، جو بھی سفینۃ النجات کے اوپر آج میری یہ 40ویں کی مجلس سن رہا، کہ it's a total big blessing on us۔ اور blessing کی رات is tomorrow's night۔ Today is Friday, tomorrow is Saturday۔ کوئی ویکینڈ نہیں ہے، کل کی رات کو کوئی معمولی رات مت سمجھو۔ پورا سال تم اسٹرگل کرتے ہو، پورا سال ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے دروازے کو ناک کر رہے کہ پلیز اوپن دا ڈور، پلیز اوپن دا ڈور فار می، میرا یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم سالو کر دے۔ کل کی رات اللہ بول رہا میرے حبیب کے نام پہ جو مانگنا ہے مانگ لے۔ رحمت للعالمین کی رات ہے، میری رحمتوں کی رات ہے۔ سب سے جس کو اللہ نے حبیب کہا ہے وہ کل آیا ہے، جو اللہ کا حبیب ہے۔ حبیب کسی کو نہیں کہا، اللہ نے کسی کو حبیب نہیں کہا۔ حبیب یعنی دوست، محبت بھرا دوست۔ اس سے پیارا کوئی نام نہیں ہے، اس سے پیارا کوئی ورڈ نہیں ہے عربی میں حبیب سے زیادہ۔ جو عظیم ترین ورڈ ہے حبیب، اس سے بڑا کوئی ورڈ خلیل ہے، کئی رفیق ہے، کئی چیزیں ہیں، لیکن حبیب سب سے خوبصورت ورڈ ہے۔ اور اللہ نے پورے 1,24,000 نبیوں میں، 1,24,000 نبیوں میں کسی کو یہ اس طرح ایڈریس نہیں کیا جیسے ہمارے رسول کو کیا۔ میرا حبیب ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اللہ اگر کسی کو دوست بولے، اتنی پیار سے بات کیا کہ میرے حبیب تم تو میرے یاسین ہو، تم تو مزمل ہو، تم تو مدثر ہو، تم طٰہٰ ہو۔ اتنے پیارے پیارے ناموں سے اللہ نے خطاب کیا اللہ کے رسول کو، وہ رسول کل آیا۔ تو دعا کیا کرنا ہے؟ پلیز غور سے سنو، دعا کیا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں ایسے ماں باپ کے ساتھ پیدا کیا، ایسی ماں کو دیا اور ایسے باپ کو دیا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو اللہ سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ ایسی ماں، پاک اور پاکیزہ ماں، 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھ کر دنیا میں لائی، اور وہ باپ کی جس نے تم کو حلال رزق کھلایا، جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ولایت امیر المومنین آئی، علی کی محبت آئی، عزاداری حسین تمہارے حصے میں آئی۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے ولایت امیر المومنین ہے، عزاداری حسین ہے۔ یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ولایت امیر المومنین نہ ہو، ساری کی ساری عبادتیں منہ پہ پھینک دی جائیں گی۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو یہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، تو نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا، امت محمدی میں پیدا کیا، تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، تو نے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہیں کیا بلکہ عزت دی۔ یہ اللہ کا شکر، 4 شکر ہے جو روز صبح میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا ہے۔ تو دوستو، کل کی رات جو ٹماروز نائٹ آنے والی اور پرسوں کا دن،
کل کی رات کے اعمال میں اپنے مرحومین کے لیے 2 رکعت نماز مغفرت میں، یہ قاسم صاحب کی اولاد کو بڑا جس کا میں 40واں پڑھا، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، آرام باغ میں آرام کرنے والوں کے لیے، زینبیہ میں، رحمت آباد میں، محفل مصطفیٰ میں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا حسین کا چاہنے والا ہے، ان کی مغفرت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، مغفرت والدین۔ پہلی رکعت میں 1 الحم اور 1 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک نماز۔ اور 2 رکعت نماز ہدیہ میت، ہدیہ گفٹ کر رہے تو میت کو، پہلی رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، یہ 2 نمازیں کل کی رات اپنے مرحومین کے لیے پڑھنا، جس کا میں 40واں پڑھا، قاسم صاحب کی اولاد کو بول رہا ہوں، اور جو سن رہا مجھے سفینۃ النجات کے اوپر، ہر آدمی کو بول رہا کہ یہ 2 رکعت نماز کا گفٹ شب 17 ربیع الاول کو اپنے مرحومین کو دینا۔ 2 رکعت نماز بالکل فجر کی نماز کی طرح پڑھو۔ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح مظلوم بی بی زہرا ضرور پڑھنا، وہ قبولیت نماز ہے۔ اگر مظلوم بی بی کی تسبیح نہیں ہے تو نماز کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قبولیت نماز، اور اس نماز کا ثواب خالی میں بتا دیتا، علامہ مجلسی یہ حیات القلوب میں لکھتے ہیں 70,000 رحمت کے فرشتے تمہارے باپ کی، تمہاری ماں کی، تمہارے بھائی کی، تمہاری بہن کی، آرام باغ، رحمت آباد، محفل مصطفیٰ، زینبیہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے، یہ تو میں نے بامبے کے قبرستانوں کے نام لیا، ہر جگہ پہنچیں گے 70,000 رحمت کے اینجلز۔ یو کین امیجن کہ کل کی رات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، اور وہ رحمت کو لے کے، اس لیے کہ تم کو واسطہ دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار آج تیری رحمت کی رات ہے، آج تیری رحمت دنیا میں آئی کل کی صبح، اور اس رحمت کا واسطہ ان کی اولاد، پاک اولاد کا واسطہ، ان کی اولاد کے صدقے میں۔ اللہ تو میرے باپ، ماں، بھائی، بہن، جتنے مولا کے چاہنے والے پوری دنیا میں، ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کا نازل فرما۔ آپ کر کے دیکھو، تمہارے مرحوم باپ اور ماں کی تقدیر بدل جائے انشاءاللہ، تمہارے بھائی بہنوں کی، تمہارے مرحومین کی، جب تم ان کے حق میں دعا کرو گے۔ اور یہ لازم دعا کرنا، 70,000 رحمت کے فرشتے جب پہنچیں گے تمہارے باپ کی لحد میں گریو کے اندر، اور ان کا اندھیرا دور ہو کے جب رحمتیں آئیں گی، رحمت آئے گی، میں نے ابھی کہا کہ جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی، تو جہاں مصیبت ختم ہوگی، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے مرحومین کس حالت میں ہے۔ جب آپ یہ تحفہ بھیجتے ہیں نماز کا، مظلوم بی بی کی تسبیح کے صدقے میں جب نماز قبول ہوتی، اللہ 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا تشت لے کر اس کی لحد میں جاتے، اس کا اندھیرا دور ہوتا، تو وہ پوچھتا کہ یہ رحمت آئی کیسے، تو اس کو بتایا جاتا کہ آج رحمت للعالمین کی رات ہے، آج شب 17 ربیع الاول ہے، اسی لیے اللہ نے تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے یا تیرے بھائی نے یا تیری بہن نے، تیرے رشتہ داروں نے تجھے یہ نماز کا تحفہ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رحمتوں کو نازل کر رہا، وہ ہاتھوں کو اٹھا کے نیچے سے دعا دیتا، اکیلا ہے، تنہا ہے، اکیلا، بالکل ایبسلیوٹلی اکیلا ہے، وہاں سے دعا دیتا کہ پروردگار آج اتنی بڑی رات کو اس نے یہ تحفہ مجھے بھیجا، اس نے مجھے یاد رکھا، اب تو اس کو یاد رکھ۔ تمہارے باپ کی دعا تمہاری لحد سے تم کو بامبے میں ملے گی، تمہارے باپ کی دعا تمہاری لحد میں سے جب وہ کرے گا تو ہاتھوں کو اٹھا کے جب وہ دعا کرے گا، تمہارے ماں باپ جب دعا کریں گے، سارے مرحومین دعا کریں گے، تو آپ سوچو اتنے لوگوں کی دعا تمہارے ساتھ ہوگی، تو اللہ بولتا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تم جتنا بھیجو گے، جتنا تم ثواب بھیجو گے، اللہ اس کا اجر عظیم تم کو ادا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے یار، بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اب پرسوں کی صبح 17 ربیع الاول کا روزہ بھی بہت بڑا ہے، نیت کر سکتے اپنے مرحومین کے لیے کہ اس کا ثواب میری ماں کو، میرے باپ کو ضرور دے دو۔ وہ ایک روزہ 60 ایئرز کے روزے کے برابر ہے،
17 ربیع الاول سنڈے کا روزہ، وہ ایک روزہ کوئی رکھے گا تو 60 ایئرس اگر تم زندہ رہے اور تم 60 ایئرس تم نے روزے رکھے تو وہ ایک روزے کا ثواب ہے۔ 4 بڑے روزے ہیں سال بھر میں، پورے 365 ڈیز میں 4 بڑے روزے۔ 17 ربیع الاول سرکار کی 2 صادقین کی ولادت، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صادقین کی ولادت 18 ذی الحجہ، جس دن میری مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، جو عید الاکبر ہے، جس دن اللہ کے رسول نے میرے مولا کو ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہا۔ یہ 2 روزے، ایک 27 رجب 27 رجب معراج پہ جب سرکار آسمانوں میں گئے تھے، سدرہ تک گئے، وہاں سے مقام خاب قوسین گئے۔ معراج پہ جو اللہ کے رسول گئے تھے اس دن کا روزہ 27 رجب، 3 روزے ہو گئے۔ اس کے بعد 25 ذیقعد 11th لونار منتھ، ذی الحجہ سے پہلے والا مہینہ، 11واں مہینہ، اس مہینے کی 25 تاریخ 25 ذیقعدہ، جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا، اس دن کے کا روزہ۔ سال میں 4 بڑے روزے ہیں، 17 ربیع الاول، 18 ذی الحجہ، 27 رجب، 25 ذیقعدہ۔ اپنے کیلنڈر پہ مارک کر لے۔ اگر کوئی شخص ایک سال میں 4 روزے رکھے، 4 روزے رکھے ایک سال کے اندر، تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ 240 ایئرس اگر وہ زندہ رہے اور 240 ایئرس اگر اس نے روزے رکھے تو جو اجر ملے گا وہ 4 روزے رکھنے کا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رمضان کے روزے چھوڑ دیں وداؤٹ اینی ریزن، بیمار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ڈائبیٹک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ وہ واجب روزے ہیں، یہ مستحب روزے ہیں۔ واجب کا رکھنا لازم ہے، مسٹ ہے۔ تو بہرحال اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے۔ تو 4 یہ بڑے روزے ضرور رکھو، جس کا پہلا روزہ 17 ربیع الاول۔ اس میں اور فائدہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ روزہ رکھ کے آپ اپنی قضا روزے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکتے کہ پروردگار آج 17 ربیع الاول ہے، تیری رحمتیں اپنی جوش کے اوپر ہے، تیری رحمتیں اپنی معراج کے اوپر ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین کا دن ہے۔ اس روزے کا ثواب، 60 سال کے روزے کا ثواب میرے مرحوم باپ کو دے دے، میری مرحوم باپ کو، میری مرحوم ماں کو دے دے، سارے مرحومین کو دے دے۔ آپ سمجھ رہے اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ کی نیت ہے اصل، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اگر تم نے ماں باپ کو گفٹ دے دیا یہ روزہ تو تم کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا خزانہ بہت بڑا ہے، وہ رحمت کو بانٹتے ہوئے خوش ہوتا۔ اللہ اتنا رحمت للعالمین، اتنا خوش ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے، اتنا عزیز و یا غفار ہے، اتنا عزیز و یا غفار، اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنا ارحم الراحمین ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے کرتے ہو نا، اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا، سب سے زیادہ خوش ہوتا کہ میرے بندے نے میری دوسری مخلوق کی، اور پھر مخلوق میں تمہارے ماں باپ جو افضل ترین پرسنالٹیز ہے، معصوم کے بعد، جملے میرے غور سے سنو، معصومین کے بعد اگر کوئی افضل ترین پرسنالٹی ہے تو وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہاری ماں ہے۔ جیسا معصومین کی دعا فوراً قبول ہوتی، اسی طرح ماں باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی اولاد کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تم کیا کرو، یہ روزہ رکھ کے اس کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار میں نے یہ روزہ رکھا، صرف آج جو میں نے روزہ رکھا وہ کس کی وجہ سے رکھا؟ میری ماں کی طرف سے، میرے باپ کی طرف سے۔ کیوں؟ اگر میری ماں مجھے حلال طریقے سے، پاک اور پاکیزہ طریقے سے نہیں رکھتی، نہیں ریس کرتی، یا میرا باپ مجھے حلال نہیں کھلاتا، تو آج میرے دلوں میں ولایت امیر المومنین نہیں آتی۔ آج جو مولا کی محبت آئی ہے، آج جو تیری محبت آئی ہے، آج جو میں سجدے کر رہا، آج جو میں نماز پڑھ رہا، آج جو میں تیری عبادت کر رہا، آج جو میں قرآن مجید پڑھ رہا، آج جو میں غریبوں کی مدد کر رہا، وہ صرف میرے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ہے۔ تو آج میں جو روزہ رکھ رہا، آج جو 17 ربیع الاول کا میں روزہ رکھ رہا، یہ میری ماں اور باپ کی تربیت تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے پاکیزہ ریس کیا، ان کی طرف سے آج میں یہ روزہ رکھ رہا۔ اللہ تو آج اتنا بڑا دن ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے کریم، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، آج کے روزے کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے۔
اندازہ نہیں لگا سکتے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب تم اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، اے میرے پروردگار تم میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسا انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا. تم یہ بولو. ایک روزہ 17 ربیع الاول کا اپنے ماں باپ کو دے دو. آپ کو اللہ کی بارگاہ میں صرف معروضہ کرنا ہے. وہ کریم ہے، وہ کریم ہے. وہ تمہاری دعا قبول کر کے وہ بولے گا اس نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا. سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا جب بندہ ماں باپ کا خیال رکھتا. آج قاسم صاحب کی اولاد نے بہترین کام کیا کہ اپنے باپ کا 40واں کروایا، اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کروایا. بہترین ایصال ثواب ہے یہ، بہترین ایصال ثواب ہے کہ جب تم اپنے والدین کو تحفہ بھیجو گے نا تو کل کی رات اپنے والدین کو بہترین تحفہ کیا دو. روزہ کا 17 ربیع الاول کا روزہ رکھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو کہ پروردگار اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے. آپ بلیو نہیں کریں گے. رحمت للعالمین کا دن. آپ سوچو کہ اگر تمہارے باپ کی لحد کے اندر، گریو کے اندر رحمت آ گئی، ساری مصیبتیں دور ہو گئی، تو وہ تمہارے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ رحمت آ گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی، راحت مل گئی، سکون مل گیا. کس کی وجہ سے ملا؟ تمہاری وجہ سے ملا. تم بیٹا ہو، تم بیٹی ہو، تم نے ماں باپ. تو تم سوچو جو ماں باپ کے دل کو سکون پہنچائے اللہ اس کو کیا چیز عطا کرے گا. تمہارا سال بھر بامبے میں تمہاری لائف ایسا گزرے گی. ہم کو نہیں معلوم کہ آنے والی کتنی مصیبتیں ہیں، کمنگ ڈیز میں خدا نہ خواستہ کتنی پریشانیاں ہیں. وہ تمہاری ایک عبادت ساری پریشانیوں کو آئندہ سال 17 ربیع الاول تک یو ول بی پروٹیکٹڈ، یو ول بی پروٹیکٹڈ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. کتنی بلائیں مصیبتیں دور. ہو سکتا ہے رزق، لاکھ بار خدا نہ کرتا رزق کا پرابلم ہوتا تھا، لیکن اس دعا کی وجہ سے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہارے رزق کے دروازے کو کھول دے گا. کووڈ سے تم بچ جاؤ گے، بیماریوں سے بچو گے. ڈونٹ فرگیٹ آن 17 ربیع الاول اپنے ماں. اب اور ایک آپ کو اس ساری میں ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہا، چہلم کی مجلس پڑھ رہا، اس لیے 17 ربیع الاول سے ملا کے پڑھ رہا. ڈے آفٹر ٹمارو مارننگ، کل کی رات اللہ کے رسول کی اور چھٹے امام کی زیارت ضرور پڑھنا. اور سنڈے مارننگ فجر کی نماز مس نہیں کرنا. ڈونٹ مس یور فجر پریئر، ڈونٹ مس یور. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہماری اللہ کبھی بھی مس نہیں کرنا. لیکن 17 ربیع الاول کو از ویری امپورٹنٹ. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کہ اس دن فجر کے وقت میرے سرکار کی ولادت ہوئی تھی. چھٹے امام کی بھی ولادت فجر کے وقت، بالکل فجر سے پہلے. آپ کی ماں بی بی آمنہ لاکھوں سلام میری ماں کو، اور آپ کے بابا جناب عبداللہ کو لاکھوں سلام. جناب ابو طالب جب آپ کی کو ریس کیا ان کو بھی لاکھوں سلام، اور ہماری ماں بی بی فاطمہ بنت اسد کو بھی جنہوں نے پرورش کی لاکھوں سلام. آپ اس دن کیا کریں گے؟ آپ فرسٹ ڈے 17 ربیع الاول کو 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، پلیز غور سے سننا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے، تھینک یو کی نماز. جو ابھی آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے. میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت شکر کی 17 ربیع الاول قربۃ اللہ. نماز بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، مظلوم بی بی کی تصویر پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. تو نے میرے ایسے ماں باپ کے بطن سے، ایسے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں لایا کہ جن کے دلوں میں علی و فاطمہ کی محبت تھی، ان کے بچوں کی محبت تھی، تیرے حبیب کی محبت تھی. تیرا شکر ہے اللہ. اور یہ بولو اللہ تیرا جملہ غور سے سننا، اللہ تیرا شکر ہے کہ 17 ربیع الاول کو میں صحت کے ساتھ ہوں کہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کی ولادت کی مبارکباد دے سکا. ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا، خدا نخواستہ، ہو سکتا کوئی پریشانی خدا نخواستہ آ جاتی، تو میں 17 ربیع الاول کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا تھا، یہ خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا تھا. میں شریک ہو رہا. تو یہ اس کا کرم ہے پروردگار. اس کا 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. اس کے بعد اس دن 17 ربیع الاول کی صبح میں
2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ آخری محمد، پہلے محمد کی ولادت ہے، پہلے محمد کی ولادت ہے، آخری محمد کی سلامتی کی نماز پڑھنا۔ کیوں پڑھنا؟ اس لیے پڑھنا کہ مولا اصل جو حقدار ہے وہ آپ، مبارکباد لینے کے لیے آپ کے جد کی ولادت، آپ کے جد کے دین کو ظاہری طور پر پروٹیکٹ کرنے والے آپ کے جد کی حکومت کو نافذ کرنے والے آپ، ظلم کو ختم کرنے والے آپ، عدل کو نافذ کرنے والے آپ۔ اور اس دن صبح میں دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں سرکار کا واسطہ دے کر کہ اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، وارث حبیب کو سلامت رکھ اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آئندہ سال 17 ربیع الاول ہم اپنے مولا امام زمانہ کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اتنی بڑی بات 17 ربیع الاول کے میں خالی وہ بتا رہا محرومین کے لیے۔ اس کے بعد 2 رکعت امام کی سلامتی کی نماز پڑھنے کے بعد مولا کی سلامتی کی دعا کرنا، تو 1 سال تک تم سلامت رہو گے، صحت کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ، بیماریوں سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ، اور اللہ تم کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا سوائے محمد اور آل محمد۔ پھر 2 رکعت پھر مغفرت کی، اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا اس دن۔ یہ صبح میں جو تم نے عبادت کی ہے، صبح میں جو تم یہ عبادت کر رہے تمہارے ماں باپ کی طرف سے کر، اس دن میں ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنا۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی امام کی سلامتی کے صدقے میں ان کے ماں باپ کی سلامتی کی دعا کرنا، اور مومنین و مومنات کی سلامتی کی دعا کرو، شیعت کی عزاداری کی، عزاخانوں کی، بانیان مجلس کی سلامتی کی دعا۔ یہ نمازیں ہو گئی۔ اب سنو، 14 مرتبہ 14 ٹائمز یا 18 ٹائمز یہ سارے ایصال ثواب بتا رہا میں آپ کو۔ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 18 ٹائمز کتنی دیر ہوتی؟ اور سب سے زیادہ مقبول عمل، پھر بول رہا سب سے زیادہ ریکمنڈڈ عمل، سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والا عمل، انہیں تمہاری زبان سے نکلا اور رحمت آئے۔ تم یہی چاہتے ہو نا؟ یہی چاہتے ہو نا؟ کون ایسا بندہ ہے کہ جو بولے نہیں مجھے رحمت 1 سال کے بعد چاہیے، نہیں میں آج تو دعا کر رہا لیکن میری دعا 1 سال کے بعد قبول ہو؟ کوئی بولتا ہے ایسا؟ سب یہ بولتے ہیں کہ بھائی میری زبان سے نکلے، کسی کی دعا قبول نہ ہو میری ہو جائے، یہی ہماری نیت ہے، جبکہ یہ نیت غلط ہے۔ دعا یہ کرو کہ سب کی دعائیں فوراً قبول ہو، میری دعا اس کے بعد ہو۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا زبان سے نکلے اور اس کی دعا قبول ہو جائے۔ یو وانٹ دیٹ؟ تو 17 ربیع الاول کو صبح میں 14 ٹائمز 18 ٹائمز، میں آپ کو ویری شارٹ وے بتا رہا، بہت آسان طریقہ بتا رہا کہ جو ایک بچہ بھی کر سکتا۔ اس میں آپ جتنا، کوئی واجب عمل، پہلی چیز میں بتا دوں کوئی واجب عمل نہیں ہے، آپ نہیں کرے تو بھی چلتا، کرے تو ثواب ہے۔ یہ سارے مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ پھر بول رہا، بار بار بول رہا یہ واجب نہیں کرو، کوئی مشکل نہیں، اگر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ میں تو تمہارے فائدے کی بات کر رہا، تمہارے بینیفٹ کی بات کر رہا، تمہارے ماں باپ کی فائدے کی بات کر رہا، تمہارے سارے مرحومین جو آرام باغ، رحمت آباد، محفل مصطفیٰ، زینبیہ میں ان کی بات کر رہا، سارے مرحومین کی بات کر رہا۔ یہ ثواب آپ اپنے مرحومین کو دو۔ 18 ٹائم صلوات پڑھو، بار بار بول رہا کوئی واجب نہیں۔ 18 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے پڑھو اور ثواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ 18 مرتبہ بولنے کے بعد آپ یہ بولو، یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا، سرکار کی بارگاہ میں، کہ آج آپ کی برتھ ڈے ہے، اٹس اے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو آپ کی سالگرہ۔ آپ انصاف سے بولو، جب آپ کسی کی سالگرہ میں جاتے ہو مبارکباد دے، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می، لک ایٹ می، لک ایٹ می۔ جب آپ کسی کی پاس برتھ ڈے میں جاتے ہو، اگر کوئی معصوم بچہ بھی ہو یا کوئی بڑا ہو، جب آپ اس کو جا کے بولتے ہو ہیپی برتھ ڈے، تو وہ آپ کو ایسا دیکھتا ہے۔ بڑا ہوگا تو ایسا دیکھے گا، بچہ ہوگا تو یوں دیکھے گا، دیکھ کے کیا بولے گا؟ تھینک یو۔ وہ آپ کے چہرے کو دیکھتا، آپ کے چہرے پہ اس کی نگاہ تھی۔ اس میں غور کرو میں کیا بول رہا۔ جب آپ کسی کو وش کرتے، when you wish somebody, when you visit for birthdays، تو آپ کیا کرتے؟ when you visit تو آپ کیا کرتے؟ اس کو دیکھ کے مسکرا کے بولتے ہیپی برتھ ڈے، تو وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتا، he gives smile۔ دوستوں میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا، ایک لمحے کے لیے، فار اے سیکنڈ،
فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی اگر اللہ کا رسول جب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، اگر میرا سرکار اگر ایک مرتبہ ایک گلاس بھی مجھے دیکھ لے، میں اتنا گناہگار ہوں، تو میرے اوپر تو رحمت آ گئی۔ سرکار کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے، چھٹے امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے، ہمارے معصومین کی نگاہ ٹوٹل رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی نگاہ۔ یو کین امیجن کہ آپ کو دیکھیں گے مسکرا سرکار ایک دفعہ دیکھ لے تو ہماری تو قسمت بدل جائے۔ whole year you can enjoy, whole year the blessing of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر پہ پڑے۔ 18 ٹائم صلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو دیا کرو، اس کے بعد 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کی مادر گرامی میری ماں بی بی آمنہ کو ہدیہ کرو کہ آپ کو آپ کا چاند سا بیٹا مبارک ہو۔ آپ امیجن کرو، میری طرف دیکھو، آپ بی بی آمنہ کو بولو، یا میری ماں بی بی آمنہ، آپ کو اللہ کا رسول، آپ کو آپ کا چاند سا بیٹا مبارک ہو۔ اس کے بعد بولو کہ بی بی اس بچے کا صدقہ چاہیے مجھے۔ آپ خود تصور کرو، آپ خود امیجن کرو کہ اگر کسی کے گھر میں ولادت ہو، اور ولادت جب ہوتی اور ماں اگر بچے کو لے کے جب آپ لیبر روم سے ماں آتی باہر، آپ میری طرف دیکھو، میں ایک فطری بات بتا رہا ہوں، جب کوئی خاتون اپنے بچے کو لے کے باہر آتی دروازے کے پاس، اگر کوئی فقیر کھڑا ہوا ہے، کوئی مجبور کھڑا ہوا ہے، کوئی حاجت مند کھڑا ہوا ہے اور وہ بچے کو لے کے باہر آئے، جیسی باہر آئے کوئی فقیر بولے کہ اے بی بی اس بچے کا نام پہ مجھے کچھ صدقہ دے دے، کتنی بھی غریب عورت ہوگی وہ اپنے شوہر کو بولے گی یا خود جو کچھ ہے پہلی دفعہ کسی نے بچے کے نام پہ مانگا ہے فوراً دے دے گی۔ آپ سوچو، یہ رحمت للعالمین کی ماں ہے، کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی ماں، ہم سب کی ماں۔ آپ یہ دعا کرو کہ ماں بی بی اللہ کے رسول کے نام پہ صدقہ دے کے آپ پلیز میرے جو جیسا یہ قاسم صاحب کا چہلم اپنے مرحومین کے لیے پہلے دعا کرو کہ بی بی اس بچے کے صدقے میں جو آیا ہے اس کا صدقہ میرے مرحومین کو دے دے، میری مرحوم ماں کو دے دے، میرے مرحوم باپ کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو، علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع، یا بی بی اس بچے کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دے دے۔ آپ یہ 1000 دعا مانگو 18 صلوات پڑھ کے، پھر اسی طرح 18 ٹائم صلوات پڑھ کے آپ گفٹ کریں گے جناب عبداللہ کو جو آپ کے بابا تھے۔ بابا کو جناب عبداللہ کو بولو کہ یا جناب عبداللہ آپ کو آپ کا بیٹا اللہ کا حبیب آپ کی اللہ کی رحمت مبارک ہو، اور پھر ان سے بھی صدقہ مانگو۔ کتنی بڑی بات ہے، 2 صلوات ہو گئے، پھر 18 ٹائم صلوات پڑھ کے جناب ابو طالب کو ہدیہ کرو، اس لیے کہ جناب ابو طالب آپ سب جانتے کہ اگر میں کفیل تھے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ چاہتے تھے، سب سے اپنے بچوں سے زیادہ چاہا، بچوں سے زیادہ ان کے اللہ کے رسول کی جان کی حفاظت کی۔ اگر آپ نے جناب اس لیے کہ اگر میں سرکار کا ذکر کر رہا ہوں اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کا ذکر نہ کروں تو یہ مجلس نامکمل ہوگی۔ جناب ابو طالب کو 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے بولو کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ کے رسول کی ولادت ہے جس کی آپ نے کفالت کی تھی، جس کے آپ کفیل بن گئے تھے، جن کے آپ پروٹیکٹر بن گئے تھے۔ اس کے بعد 18 ٹائم صلوات پڑھ، کتنی دیر ہو رہی یار، 18 کتنی، میں 100 یا 150 صلوات بتا رہا، اس سے زیادہ نہیں، یعنی ایک تسبیح یا 1.5 تسبیح، اس سے زیادہ نہیں، لیکن تمہاری زندگی بدل جائے، تمہارے مرحومین کی زندگی بدل جائے۔ پھر آپ 18 صلوات پڑھ کے بی بی فاطمہ بنت اسد کو کرو کہ یہ وہ ہماری ماں ہے، امام علی کی والدہ، کہ جس کو اللہ کا رسول بھی ماں کہتے تھے۔ اب سوچو جس کو رسول ماں کہے اس بی بی کا مقام کیا ہے، کہ جس نے اپنے چاروں بچوں سے زیادہ اللہ کے رسول کو چاہا ہے، کہ ہمیشہ اللہ کے رسول کی حفاظت کی ہے، ہمیشہ اللہ کے رسول کا خیال کیا ہے، جیسا جب آپ آتے تھے تو اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا، یہ میری ماں ہے، چچی نہیں ماں ہے۔ تو یہ 4 صلوات یہ پڑھے، اب اصل صلوات پڑھنا ہے۔
اب کس کو پیش کرنا ہے کہ آپ کا رزق کے دروازے کھلنا، آپ کے مرحومین کے درجات بلند ہونا. وہ کیا 18 ٹائم صلوات پڑھ کے میری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ کرو کہ جس کے نام پہ اللہ کا رسول مسکرا دیتا تھا، کہ جن کا ذکر ہوتا تو اللہ کا رسول خوش ہو جاتا تھا. آپ کی وفات کے بعد پورے مدینہ منورہ کی زندگی میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، اللہ جنت البقیع کی تعمیر کر کے روشن کر دے. تو جس کے ذکر پہ اللہ کے رسول کو مسکراہٹ آ جاتی تھی، اس بی بی کا نام خدیجہ ہے، کہ جس کا احسان اللہ کے رسول نے پوری زندگی مانا ہے. 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے میری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ کر کے بولو کہ آپ کا مظلوم اور غریب شوہر، آپ کا وہ صابر شوہر اللہ کے رسول کی ولادت ہے، اور آپ کے پاس خزانے ہیں، ہمارے رزق اور ساروں کے رزق کے دروازے کھول دیجئے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. اور یہ ساری صلوات یہ بولنا کہ میں جو پڑھ رہا یہ صلوات یہ میری مرحوم باپ کی طرف سے، مرحوم ماں کی طرف سے. تو آپ کے مرحومین کا ایصال ثواب بھی چل رہا ساتھ ساتھ، اور آپ کو اس کا اجر بھی مل رہا. سارے مرحومین کی قیامت میں پڑھو، اس لیے کہ تمہاری ماں کل پڑھتی تھی آج ماں نہیں ہے، تمہارا باپ پڑھتا تھا آج باپ نہیں ہے. یہ ماں جو تم صلوات بھی پڑھ رہے وہ والدین کی وجہ سے پڑھے، کسی اور کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. پھر بول رہا جو تم یہ صلوات پڑھ رہے تم اپنے ماں باپ کی وجہ، ماں باپ نے سکھا، میری ماں نے سکھا، میرے باپ نے سکھایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ماں باپ نے سکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ سب سے پہلا ثواب جو مانگنا وہ اپنے مرحومین کے لیے مانگنا، سارے مرحومین دنیا کے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ. اب سنو، اب بس آخری سٹیج پہ، اب 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے اس مظلوم بی بی کو، اس مظلوم بی بی کو، کہ جب وہ مظلوم بی بی آتی تھی اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا، اپنی جگہ پہ بٹھاتا تھا. جب تک میری مظلوم بی بی بیٹھ نہیں جاتی سرکار کھڑے رہتے. اللہ کا رسول نہیں کھڑے ہو رہا، پورا 1,24,000 نبی کھڑے ہو رہے میری مظلوم بی بی کے آنے سے. آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کیا؟ میری مظلوم بی بی زہرا، میری مظلوم بی بی زہرا، جس کو سب سے کم خوشیاں ملی اور سب سے زیادہ مصیبت جس پر آئی، جو عصا کو ٹیک کے چل رہی تھی، جو دیوار کا سہارے سے چلتی تھی، وہ مظلوم بی بی کو ہدیہ کر. کیا بول کے ایک بیٹی، ایک لوٹی، اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ، اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ، مظلوم کائنات کی مظلوم ترین خاتون، جس کا پورا، ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، جس کا پورا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا، اور ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک بھی مظلوم بی بی زہرا کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. اس بی بی کو ہدیہ کرو. 18 صلوات پڑھ کے بولو میری بی بی، آپ کے بابا کی ولادت ہے، آپ کے بابا کی برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے آپ کے بابا کی ہے، آپ بیٹی ہیں، ایک ہی بیٹی، آپ کے بابا رحمت للعالمین ہیں، آپ اپنے بابا کے لیے رحمت بن کر آئی تھی. 2 رحمتیں، آپ ایک رحمت، آپ کے بابا ایک رحمت. ہم گناہگار، فقیر، گناہگاروں کے گناہگار. بی بی بابا کے نام پہ میرے ماں باپ کو بخش دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہاری مغفرت ہو جائے گی تمہارے بابا. یہ دعا کرو کہ بی بی آج آپ کے بابا کی برتھ ڈے، اس کے صدقے، ان کے صدقے میں میرے ماں باپ پہ رحم کرو، میرے ماں باپ پہ بخش دو. بہترین ایصال ثواب بخش دو. بی بی کو اس طرح مانگو، اور اپنے لیے مانگو، رزق کے لیے مانگو، بیماریوں کے لیے مانگو، آئندہ سال تک کا پروٹیکشن مانگو صحت کے ساتھ. ایمان پہ موت آئے، خاتمہ ایمان پہ، زندگی دے اللہ کہ تیری عبادت کر سکے، زندگی دے کہ تیری عبادت کر سکے، تیرے بندوں کی دین کی خدمت کر سکے. یہ کرنے کے بعد بی بی کو دے دیا، وقت ہو گیا میرا، میں کیا کروں. پھر آخری 18 مرتبہ صلوات، آخری 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے میرے مولا کو ہدیہ کرو. حلال مشکلات مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مولا کو ہدیہ کرو. یہ بول کے ہدیہ کرو کہ مولا، اللہ کا رسول، آپ کے بڑے بھائی اور آپ کے سسر فادر اللہ، مولا آپ سے تو 3 رشتے تھے، سرکار کی ولادت ہے، آپ کائنات کے مشکل کشا ہیں. یہ 18 صلوات آپ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ کا گفٹ دے رہا. مولا اس کی برکت سے میرے ماں باپ کو بخش دو، فارگیو مائی پیرنٹس. مولا آپ دعا کرو، اللہ کے رسول کے نام پہ دعا کرو مولا
کہ میرے ماں باپ پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نازل فرمائے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد 18 مرتبہ صلوات مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک، زمانے کے امام تک، زمانے کے اصل جو وارث ہے اس عید کا، وارث جو ہے پرسوں کے دن کا جو وارث ہے وہ فرزند مظلوم بی بی زہرا یبنا رسول اللہ، مولا مالکنی کا بیٹا۔ تو یہ دعا کرنا، امام زمانہ کو 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے بولو کہ مولا یہ آپ کو آپ کی جد کی ولادت کی بسعادت مبارک ہو، اور مولا ہم سب کو آئندہ سال ہم آپ کے ساتھ یہ عید کریں۔ اللہ تو میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور میرے مولا کو سلامت رکھ، صحت کے ساتھ، ہر بلا ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے میرے مولا کو محفوظ رکھ۔ مولا کی سلامتی کی دعا کرنا اور مولا کے ظہور کی دعا کرنا، یہ افضل ترین عبادت ہے جو 17 ربیع الاول کی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس طرح اپنے سارے مرحومین کو بخشوا دو، سارے مرحومین کو بخشوا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر، سارے مرحومین کو بخشوا دو، پھر دیکھو کہ اللہ تمہارے اوپر کیا اجر عظیم عطا کرے گا، کیا اجر عظیم ملے گا۔ بٹ یو ہیو ٹو بی ریئل سیریس۔ یہ نہیں کہ بالکل آپ ایزی لے کے سنڈے کا دن کوئی ایکٹیویٹی کا دن نہیں، جتنا مانگ سکتے، جتنا لے سکتے اس دن، کل کی رات سے سنڈے کا دن بس۔ ڈونٹ forget your parents, ڈونٹ forget other مومنینز، جتنی ہو سکے دعا کرو کہ مولا ساروں کی دعائیں، ساروں کی دعائیں، ساروں کی پریشان، سارے مرحومین کو 17 ربیع الاول کے صدقے میں، 2 صادقین کی ولادت کے صدقے میں اللہ سارے مرحومین کو بخش دے اور ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ بس دوستوں، مولا آباد رکھے، میرا وقت ہو گیا۔ مرحوم کا 40واں ہے، مرحوم کا 46واں ہے۔ اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ یہ قاسم صاحب کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے۔ جب بھی میں چہلم کی مجلس پڑھتا ہوں پوری دنیا میں، چہلم ایک ایسا کام ہے کہ جو مرنے والے کا آخری کام ہوتا، جو میت میں نہیں آیا وہ بھی چہلم میں آتا ہے، 40ویں میں۔ جو تیجے کی مجلس میں نہیں آیا، 10واں 20ویں میں کہیں بھی نہیں آیا، 40ویں میں سبھی آتے ہیں۔ اب اس کے بعد 3 مہینے والی مجلس ہے، پھر 6 ماہی ہے، پھر برسی ہوگی۔ بس مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا ان کے درجات کو بلند کرے۔ 40 جب بھی چہلم پڑھتا ہوں مجھے ایک غریب کا چہلم یاد آتا ہے، اس مظلوم کا چہلم کہ کائنات میں جیسے آج حسین کا چہلم ہوتا کسی اور کا چہلم نہیں ہوتا، پوری دنیا سے جاتی، اس لیے کہ چہلم ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے، ایک بہن کی آرزو ہے، ایک بہن کی آرزو ہے کہ میرے بھائی کا چہلم دھوم سے ہو۔ تو آج کائنات میں جیسے میرے مولا حسین کا چہلم ہوتا، کسی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، چہلم ہم کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے۔ پروردگار جلد سے جلد کربلا مولا نجف اشرف جائیں انشاءاللہ، اور 40 حسین اب کریں ان گناہگار آنکھوں سے، مولا حسین کی زیارت کریں انشاءاللہ۔ دوستو، ایک بہن کی خواہش تھی، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے کربلا کی طرف چلا، ایک ایسے راستے پہ پہنچا کہ جہاں سے کچھ راستے جاتے تھے، چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں یہ مدینے کو جا رہا اور یہ کربلا مولا جا رہا، آپ کہاں جائیں گی؟ تو بیوی نے کہا بیٹا مجھے کربلا جانا ہے، پہلے بھیا کا چہلم قریب ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ چہلم کے لیے کربلا آ رہا تھا، ادھر جابر ابن عبداللہ انصاری، پہلا زائر، لاکھوں سلام جابر کو، حدیث قصہ کا نریٹر، جس نے پہلے مولا حسین کی لحد کی زیارت کی۔ کیا خوش نصیب ہے، کچھی خبر کی زیارت کی، ریل خاک شفا کی، خوب تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، 2-3 دن سے تھے، وہیں لیٹ گئے، خواب میں دیکھا کہ میرا مولا حسین آیا اور آ کے کہہ رہا چچا جابر آپ یہاں سے جائیے، میری بہن میرا چہلم کرنے آ رہی۔ جابر کہتے ہیں میں کوفے کے راستے کی طرف چلا، دور چلا گیا تو میں نے دیکھا سامنے سے گرد کا غبار ہٹا، تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک قافلہ آ رہا، میں سمجھ گیا یہ وہی قافلہ ہے جو مولا حسین نے جس کا اشارہ کیا۔ جابر کہتے ہیں کہ عماریوں کو دیکھا، اب آپ تڑپ کے روئیں گے، عماریوں کے آگے آگے ایک ضعیف انسان
ایک بوڑھا انسان آہستہ آہستہ سر کو جھکا کے چل رہے. جب قریب گئے, جابر پہچانا, جب قریب گئے تو دیکھ کے حیرت ہو گئی کہ ارے یہ تو میرا چوتھا امام ہے, 24 سال کا سن ہے, 24 ایئرس کے مولا ہے, لیکن سارے بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. قریب گئے, جا کے چوتھے امام کو پرسا دیا مولا حسین کا, اور کہا بیٹا 24 سال میں تم ضعیف ہو گئے. تو امام نے تڑپ کے کہا چچا جابر, ارے یزید کے دربار میں جا کے آ رہا تھا, پیٹھ پہ تازیانے کھا کے آ رہا. عزیزو, اس کے بعد جابر نے کہا کہ مولا آپ کے بابا کی لحد دور ہے, آپ سوار ہو جائیں. تو امام نے کہا کہ چچا جو میں دیکھ رہا وہ آپ نہیں دیکھ رہے. اس وقت میرے بابا کا چہلم کرنے میرے دادا رسول اللہ پیدل چل رہے, میرے دادا علی ہے, میرا چچا حسن ہے. اس کے بعد کہا میری دادی فاطمہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے. عزیزو, یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا 40 حسین کے لیے, حسین کے 40ویں کے لیے. بی بی نے محمل کے پردے کو ہٹایا, ارے کچھ نہیں تھا, 4 قبریں تھیں امام حسین کی, شہدائے کربلا, حبیب ابن مظاہر, اور دور پہ مولا عباس کی لہر تھی. میری بی بی زینب کا دل پھٹ گیا کہ ہائے آج میرے بھائی کا چہلم ہے, لیکن چہلم کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت تڑپ کے کہا کہ ارے میرے بھائی کا چہلم دھوم سے ہو. بس دوستو, بی بی آگے بڑھی, چوتھے امام سے پوچھا میرے لال میرا بھیا کہاں ہے. امام نے اشارہ کیا, بی بی نے اپنے ہاتھ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا. ساری بیویاں گئی, خبر حسین سے لپٹ گئی. زینب نے رخسارے کو رکھ کے کہا بھیا حسین تمہاری بہن آئی ہے چہلم کے لیے. بھیا زینب واپس آ گئی لیکن سکینہ ساتھ نہیں آئی. عزیزو, مرزا دبیر کہتے ہیں کہ روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے. ہر بی بی لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی, کہہ رہی تھی کیا ہے میرے آقا. لیلا کہہ رہی تھی کہ علی اکبر تمہارا چہلم آ گیا اور ماں زندہ رہ گئی. رباب کہہ رہی تھی میرے لال ارے اب میں وطن جا کے کیا کروں. مولا حسین سے کہا کہ میرے والی وطن جا کے کیا کروں, میرا سہاگ بھی اجڑ گیا, میری گودی بھی اجڑ گئی. شام میں سکینہ رہ گئی, کربلا میں علی اصغر. ساری بیبیوں نے اپنے اپنے وارث کو یاد کیا. ام فروہ نے قاسم کو یاد کیا. وہاں سے یہ بیویاں مولا عباس کی لحد پہ گئی. جا کے زینب نے لپٹ کے کہا عباس. زینب واپس آ گئی لیکن بھیا میرے بازوں میں رسن باندھی گئی, میرے سر سے چادر چھینی گئی. عباس اگر تم زندہ ہوتے تو زینب درباروں میں نہیں جاتی. اس کے بعد کہا عباس ارے سکینہ تو باچے گا کے شام کے زندان میں رہ گئی. الہی و سیدی و مولا پروردگار, میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ, میری چھوٹی شہزادی کا واسطہ, ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جس مرحوم کی آج مجلس چہلم کی, اللہ اس کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما. پروردگار, یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, تو ہم سے راضی ہو جائے. پروردگار, جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار, سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. مولا کی سلامتی کے صدقے میں ساری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا جمیع مومنین, مومنات, ذاکرین, مجتہدین, ماتمدار, مرجع عالم, سارے عزاداران حسین, سارے بانیان مجلس کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان امیر المومنین کو نیست و نابود کر دے. پروردگار, ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ. جس مرحوم کا چہلم میں اللہ اس کو امام حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما. پروردگار, میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے. ایک سورہ فاتحہ مرحوم قاسم حسین ابن شوکت علی, مرحوم قاسم حسین ابن شوکت علی, اور کچھ مرحومین کے نام آپ سکرین پہ پڑھیں, اور ان کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم